أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما آمین۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ کورس 3 سورۃ البقرہ آیات 47 and 48 47 اور 48، صفحہ ہمارا 6 ہے اور آج اشارہ ڈی۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ اب ہم QC2 سے ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا، پھر ہم نے سورۃ بقرہ پہلے 5 صفحات پڑھے اور اب ہم QC2 میں ہیں اور ہم اگلے 5 صفحات یعنی صفحہ نمبر 6 سے صفحہ نمبر 10 تک پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہم اپنے بائیں ہاتھ پہ ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم آپ آ رہی ہے، کیونکہ مجھے نہیں آ رہی اپنی ویڈیو نظر۔ آ رہی ہے صاف ویڈیو نظر۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس بائیں ہاتھ میں ہم اسی طرح سے، ہمیں پتہ نا ہم ہر صفحے کو 4 اشاروں میں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس سائڈ پہ ہوں گے نا۔ تو اب صفحہ 6 اس کا پہلا صفحہ ہے، تو اس کے ہم نے 3 اشارے ہم نے پڑھ لیے، اور اب اس کا ہم نے چوتھا اشارہ ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، جس کو ہم ABCD سے ان کو کہتے ہیں۔ تو اس کے اشارے جو ہیں، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، 3 ہم نے کر لیے۔ آج ہم اس دن سے ڈرو پڑھیں گے، اور پھر ہم ان کی شارٹ فارم یاد کر لیتے ہیں۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ تو ایک سینٹینس سے، ایک جملے سے ہم ان کو تاکہ یاد رکھ لیں کہ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے۔ تو اگر یہ جملہ یاد کر لیں تو آپ کو اس کے اشارے یاد رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم الحمدللہ ہم نے اشارات دیکھ لیے اس صفحے کے۔ اب ہم اس کا تعارف لیتے ہیں آج کے اشارے کا، کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے بنی اسرائیل کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ وہ قرآن مجید کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہیں اسی کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، اس دن سے ڈرو۔ تو پہلے ہم اس کے اسباب دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھو۔ نمبر 2، آخرت کے دن سے ڈرو، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ یا بدلہ لیے جائے گا، اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے۔ قیامت کے دن کچھ نہیں، کوئی کسی کی کسی قسم کا مطلب کر سکتا ہو۔ دنیا میں کچھ ہو جائے، چلو جی یہ اس کا بدلہ دے دیا، کوئی فدیہ دے دیا، کچھ ہو گیا، یہاں کسی کی سفارش لگ گئی، اس دن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے اسباق ہیں، ان کو ہم بعد میں بھی دیکھیں گے۔ 2 آیات ہے اس میں، کوئی تلاوت کرنا چاہے گا تو ہینڈ ریز کیجئے۔ جی، کون تلاوت کرنا چاہ رہا ہے؟ عثمان شاہد آپ کریں جی، نبیلہ نے کرنی ہے۔ چلے نبیلہ آپ کا لے رکشن تھا، آپ سے پھر نیکسٹ میں کرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعتهم ولا يؤخذ منها عدل ولهم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں سسٹر نے اتنی اچھی طرح، اب اس میں غور کریں، اس لائن میں کوئی نیا لفظ نہیں، اس میں 2 نئے لفظ ہیں، اس میں ہے یہ نئے لفظ ہیں جو ہائی لائٹ کی ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی سیکھ لیں۔ 0 1 1 اور 4، یہ لا ان شین تو ہمیں پتہ ہے، وا لا، یہ یقبلو ہمارے لیے نیا لفظ ہے، یہ بھی ہمیں پہچان ہے، نفس ہم نے پڑھا ہوا ہے، تجزی بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن پورا سینٹینس کو اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اس سے ہمیں سمجھ آ جائے. الحمدللہ اب ہم اس کا لفظی اور ترجمہ دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہی پھر ہم اس کے دیکھتے جائیں گے کہ اس کی بناوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. یا بنی اسرائیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل، یا اے حرف ندا ہے. اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب کا. ٹھیک ہے. بنی مین یعقوب کے بیٹے، لیکن چونکہ ان کو ایز سچ بنی اسرائیل ہی ہم کہتے ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن ہم بنی اسرائیل ہی کریں گے. ٹھیک ہے. اب اگر میں اس کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھتی لام کے ساتھ تو میں اس کو پڑھتی ہوں اسکرو. اسکرو میں نے کیوں پڑھا؟ میم وہ تھرڈ کے اوپر پیش ہے اس لیے. اس لیے اب شروع میں بھی پیش ہونی، پیش والی حمزہ ہوگی، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے زکارہ کا باب کیا ہے، ناصرہ باب ہے، اس میں پیش والا فعل امر بنتا ہے. اسکرو یہ اس کا اشارہ، تم سب یاد کرو. ٹھیک ہے. نعمتی دو ٹکڑے کریں گے. نعمت میری نعمت، تم یاد کرو میری نعمت کو. اللہ تی جو یہ مؤنث کے لیے یوز کرتے نا، اللہ تی، یہاں کیوں مؤنث کے لیے یوز کیا؟ نعمت نعمت مؤنث ہے، شاباش، نعمت مؤنث ہے. ان امتو یہ فعل آپ نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن ان امتو سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ اشارہ یہ آ رہا ہے انعام کیا میں نے، ہے نا. تو سے یہ مطلب ہے نا میں نے کیا. فالتا فالتو، ہم فالتا جب ہم فالا کا ٹیبل کرتے ہیں تو فالتو فالتو ہم کہتے ہیں میں نے کیا. فالتا آپ نے کیا، فالتو میں نے کیا. تو ان امتو میں نے انعام کیا. ٹھیک ہے. اس کا ٹیبل ہم 6 چابیاں کریں گے. علیکم کتنے ٹکڑے کریں گے اور کون کون سے؟ میم علی اور کم. الا اور کم. الا جو ہے وہ حرف جر ہے، کم یہ کم کا اشارہ، تمہیں سب کو، تم سب کو. ٹھیک ہے. یعنی تم پر. واہ اور انی، ان کا مطلب ہے کہ، نی میں نے، میں. فضلتکم، اب اگر ہم کم کو یہاں سے ہٹا دیں علیحدہ، اس کا یہ دو ٹکڑے اس کے بنتے ہیں. فضلتکم سے اب آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کس فعل کا ہے؟ میم مفعول مکلم کا صیغہ. مزید کس باب سے لگتا ہے؟ اب آپ کو کس باب سے لگ رہا ہے؟ اس پہ میم تشدید آ رہی ہے. جی میم. مزید فی ہے، علامہ، یہ المزید فی علامہ، علامہ کا ہے. دیکھیں یہ علامہ سے ہے، کیونکہ آپ نے دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اس کے ایک دو یہ ہو گئے، 3 اور یہ 4 بنے نا. فضلہ سے بنا نا، فضلتو میں نے فضیلت دی. تو جہاں درمیان والے حرف میں تشدید آتی ہے یہ باب علامہ، یعنی علامہ کی طرح کا ہے فعل. اور کون سا اس کا باب ہے؟ اس کا باب ہے تفعیل، جیسے تعلیم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا تفضیل بن جائے گا اسی طرح سے. یہ ہم آگے دیکھیں گے. تو 2 ٹکڑے کریں گے. فضیلت دی میں نے کم تمہیں، علی العالمین، علی نے کیا پر، العالمین تمام جہان. یہ میرے ساتھ 3 دفعہ سب دہرائیے، شک میوٹ کیے وہی دہرا لیں. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، انمیوٹ کرنا ہے، انمیوٹ کر لیں. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یہ کہ اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں، فضیلت دی تمہیں. جی ہاں. اور یہ یاد ہے کہ فضلہ اسی طرح سے جیسے علامہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں الحمدللہ نیا تھا. اب ہم اس کی تھوڑی سی شرح دیکھتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل جو کچھ نعمتیں ملی ہیں اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. فضلتو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی میں نے. تو اسے پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے فضیلت دی، یعنی تمہیں ہدایت کا علمبردار بنایا، تمہیں لیڈر اور قائد بنایا، تمہاری قوم میں سے تمہارے پاس رسول بھیجے، سب سے زیادہ رسول ان کے پاس قوم میں آئے ہیں، تمہیں بادشاہ اور حاکم بنایا. اللہ تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں ان کو یاد کروا دیں. ہمارے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہمیں بھی بہت تو بے شمار نعمتوں ہمیں دی ہیں، ان سے نوازا ہے. اس سے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا.
اور ہمیں قرآن مجید عطا کیا، اور کم و بیش 1000 سال تک دنیا بھر کی حکومت و قیادت جو تھی وہ مسلمانوں کے پاس تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اب ہم نہایت ہی پستہ حال ہیں اور سب سے پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کی کتاب پہ چلتے تھے تو دنیا میں پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے۔ اللہ کرے کہ یہ وقت آئے کہ دوبارہ سے ہی یہ پوری دنیا پہ ہم مسلمان چھا جائیں، آمین ثم آمین۔ آمین تو آمین۔ ہم نے دیکھنا ہوتا، ہم نے یہ نہیں کہنا اچھا یہ تو ان کے لیے آئی تھی بنی اسرائیل کے لیے، نہیں، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیونکہ قرآن تو قیامت تک ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ہمیشہ اپنے لیے پیغام اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا پیغام۔ تو الحمدللہ ہم نے کہا کوئی اور سسٹر رخشندہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ دیں ترجمے کے ساتھ، آپ نے اس وقت ہینڈ ریز کیا تھا سسٹر رخشندہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، یا میری نعمت کو، التی، جو انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک، اور میں، یہ اور بے یہ شک نہیں ہے، بے شک زیر والا ہوتا ہے، اور یہ ہاں کہ شک۔ انی، اور یہ کہ فضلتکم، میں نے فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ تو امید ہے کہ باقی سب کو بھی سمجھ آ گی، خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کو سکھائیے۔ الحمدللہ ہم نے یہ آیت دیکھی، اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا، اب اگر ہم اس کو علیحدہ کریں تو یہ کیا بنتا ہے؟ واتقوا، اور ڈرو، اس کا فعل ہم کریں گے انشاءاللہ اسی کورس میں۔ یومن، اس دن سے، لا، سب کو مطلب پتا ہے؟ نہیں، تجزی نفس بدلہ عن دیا نفس۔ جائے گا کوئی۔ تجزی اب یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ کون سا جزا، تجزیہ ہے؟ ہوا تجزی ہے یا ہیا تجزی ہے؟ انتا تجزی، سوری، انتا تجزی ہے یا ہیا تجزی؟ مؤنث کا کے لیے آیا ہے یا مذکر کے لیے آیا؟ شاباش، مذکر کے لیے میں ریا انتا، مؤنث کے لیے، مؤنث کے لیے آیا، مؤنث کے لیے۔ نفس جو ہوتا ہے یہ مؤنث ہوتا ہے، یہ ان الفاظ میں ہے جس میں کوئی علامت تو نہیں ہوتی، لیکن قرآن پاک میں یہ مؤنث کے معنی میں آیا ہے۔ جزا، یجزی ہم نے کیا تھا، تو پھر یجزی سے آگے تجزی بھی تو آتا ہے نا، پھر اینڈ میں ہیا تجزی آتا ہے، یہ ہیا تجزی ہے، کیونکہ میم یاد رکھیں نفس مؤنث ہے، یہ یاد رکھیے، اس لیے یہ ہیا تجزی، ٹھیک ہے؟ نفس مؤنث ہوتا ہے۔ جی پوچھئے۔ میم جی جو یومن ہے، یہ بھی تو یوم قیامت کی طرف اشارہ ہے نا، تو وہ جی بھی ہو سکتا بالکل، ہے۔ یوم نہیں، یوم قیامت کی، لیکن یہ نفس چونکہ مؤنث ہے نا، اس لیے تجزی یہاں آیا اس کے لیے۔ تجزی کے نہ بدلہ بنے گا نفس ان نفس، کوئی کسی کا، کوئی شخص کسی کا، شین کچھ بھی، یعنی کوئی کسی کا بدلہ اس دن نہیں بن سکتا قیامت کے دن۔ وہی بات کرتے ہو، ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے جس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں۔ نفس جو ہے مؤنث ہے، یاد رکھے، اس لیے یہ ہیا تجزی، ٹھیک ہے؟ وا اور لا نہیں، یقبلو، یہ کیسا فعل لگ رہا ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے۔ مجھول ہے، مجھول ہے، مضارع مجھول ہے، ویری گڈ، ویری گڈ۔ اور اگر ہم اس کا معلوم بنائے تو کیا بننا چاہیے؟ قابلہ ہے، یہ سامیہ کے پیٹرن سے اس کا ماضی قابلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا بننا چاہیے؟ سامیہ سے کیا بنتا ہے؟ یسمعو، یسمعو، تو یقبلو بننا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیش آ گئی، یہ تو مجہول ہے، بالکل ٹھیک۔ اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، ہاں پھر مونس آ گیا نفس کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اب اور کنفرم ہو گیا نا، یہ دیکھیں، ہاں یہاں آ گیا مونس کیونکہ نفس مونس ہے۔ شفاعتن، کوئی سفارش، و اور لا نہیں، یو خزو، اب یہ کیسا فعل لگ رہا ہے؟ یہ بھی مجہول ہے۔ ہم نے ٹیبل پڑھا ہمارا کے پیٹرن پہ آخذا یا خزو، تو یا خزو کی بجائے یو خزو ہے، تو یہ بھی مجہول ہے، اور نہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ،
وا اور والا وہی سب میں آ رہا ہے. ہم ینصرون. اب ینصرون کا کیسا لگ رہا ہے؟ یہ بھی فیل بھی پیش کے ساتھ ہے, یہ بھی مجھول ہے. ٹھیک ہے, نصارہ ینصرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور مداری میں ہم نے کہا تھا کہ پہلے بھی پیش اور تیسرے پہ زبر آتی ہے, اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی, یعنی نہ وہ مدد کیے جائیں گے, یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا. تو اس میں 3 مجہول آ گئے. تو آج آپ مجہول کو بھی ریوائز کریں تاکہ آپ کو یہ پکا ہو جائے کہ اس طرح سے یہ کیوں آ رہا ہے. ہم نے آلریڈی کر لیا ولا یقبلو, عدل کا مطلب بدلہ. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے کہا خزا سے یا خضو ہوتا ہے, یو خضو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آخرت کے دن سے ڈرو. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ بنی اسرائیل کے بتائیں آخرت کے دن کے متعلق ان کے بڑا غلط تصور عائد تھا. وہ کہتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح آخرت کی سزا سے بچ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا, کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی, کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا. اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. ہر شخص جو ہے نا وہ سوالی بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا, اور کسی سے ان طرح سے کسی طرح سے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے. جو اپنا ہی آپ جو آپ کے اعمال ہیں, جو آپ کا ہے, وہ اس کے مطابق آپ کے ساتھ سلوک ہونا ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, وہ کچھ کر دے, لیکن کوئی کسی کے لیے نہیں. نہ کسی کے کام آئے گا, نہ سفارش قبول ہوگی, نہ کسی کے بدلے میں کوئی چیز چھوٹ جائیں گے. تو اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. دنیا میں بھی اختیار, ابھی بھی سب اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اختیار میں بھی رکھی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی سسٹم کے اندر کہ بھئی یہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے, اس کو کر رہا ہے, لیکن اس وقت کچھ نہیں. ہر شخص اللہ کے سامنے سوالی بن کر کھڑا ہوگا, اور کسی طرح سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ سب بتا رہے ہیں, کیونکہ ان کا خیال تھا نہیں کہ ہمیں تو کوئی وہ سزا ملنی نہیں ہے, کچھ ہونا نہیں. ہمیں تو ایون کہتے تھے اگر آگ میں ڈالے بھی ہمیں نہیں آگ چھو سکتی, صرف چند دن آگے ہم پڑیں گے وہ بھی. تو ان کی اس طرح کے تصور تھے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اب ہم ایک حدیث لیتے ہیں, اس کا ترجمہ ہم لیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خاص و عام سبھی قریش کو اکٹھا کر دیا, اور آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اے قریش کی لوگوں, اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو, اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. پہلے کہا اے قریش کے لوگوں, پھر کہا اے بنی عبد مناف کے لوگوں, یعنی ڈفرنٹ قبیلوں کو نا, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, کیونکہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کا نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. پھر کہا اے بنی قصا کے لوگوں, اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو, کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. پھر کہا اے بنی عبد المطلب کے لوگوں, ان کی اپنی وہ تھی, اپنے آپ کو آگ سے بچا لو, کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے, کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. سنن ترمذی کی حدیث 3185 ہے. یعنی اپنی بیٹی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنی جان کو بچا لو, کیونکہ میں تجھے کوئی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں تھا. کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کوئی نہیں, ہمیں تو حضور کی شفاعت نصیب ہو جانی ہے, تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا. شعر لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں, بڑا عجیب سا شعر بنا تھا, بہت خوش ہوا ہوں گناہ گار ہو کر, ذرے حشر دیکھیں گے یہ اہل محشر میں, اپنے گناہوں کے بدلے میں ہادی محمد کا دستے قدم چوم لوں گا. مطلب یہی کانسیپٹ ہے کہ جی وہ بچا لیں گے, لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اس طرح سے. جب وہ اپنی بیٹی کو اور اپنے خود بنی عبد المطلب اور سب کو کہہ رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے ہمیں خود اس کی تیاری کرنی ہے, کیونکہ اس دن خود ہی ہمیں جو ہمیں کوئی کسی قسم کا کچھ نہیں بچا نہیں سکتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات, ٹھیک ہے, اس سے یہ ہمیں سمجھ آتی. یہاں بھی لوگوں کی اس طرح کی کانسیپٹ ان میں تھی, ہمارے لوگوں میں بھی اس طرح سے. تو ہمیں یہ غلط کانسیپٹ بالکل نہیں رکھنی چاہیے. اب ہم اس کو بھی ایک دفعہ, اور کون پڑھنا چاہتا ہے ترجمے کے ساتھ ہینڈ ریز کیجئے, جلدی جلدی کر لیں. پھر جی عظما شاید اس کو آپ پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ. علیم ہے نا, باللہ من الشیطان الرجیم,
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّقُوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، لا تجری کہ نہ بدلہ بنے گا، نفسن کوئی شخص، ان نفسی کسی کا، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، یؤخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، ولا اور نہ، ہم ان کی، ینصرون مدد کی جائے گی۔ جزاک اللہ، صدق اللہ علیہ۔ تو الحمدللہ، امید ہے کہ اسی طرح سے سب کو اس کی سمجھ آ گئی ہے۔ اس میں 3 مجہول آ گئے۔ آج آپ اپنا اسی 2 میں مجہول پڑھا تھا، اس کو بھی ریوائز کریں گے کہ کیسے ہم پہچانتے ہیں، ماضی کے مجہول کو کیسے پہچانیں گے اور مضارع کے مجہول کو کیسے پہچانیں گے، کیا کیا حرکات ہوتی ہیں آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوبارہ سے جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہے، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہان میں۔ آیت نمبر 48، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے کہا کہ ہمارے لیے بھی اس میں یہ کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہمارے لیے، ان کی امت میں سے ہمیں بنایا، ہمیں قرآن مجید ملا، تو ہمیں بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا۔ ہم ایک دفعہ اسباق دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ آخرت کے دن سے ڈرو۔ ایک تو انعامات یاد رکھیں گے، دوسری بات آخرت کے دن سے ڈرو۔ اب کیا خاص بات ہے، کیوں ڈرنا ہے؟ کہ جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ یا بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ خود بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی بتائیے کہ ہم نے شروع میں اس سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ کچھ بھی کرتے وقت ہمیشہ ہم آخرت کو مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس دن اچھے کام کا اچھا اور برے کا برا بدلہ ملنے والا ہے۔ ہم نے جو عادات یاد سیکھی تھی تو اس میں یہی ہم نے سیکھا تھا۔ اب ہم نے مطالعہ کر لیا، غور و فکر کر لیا، تصور اور احساس کے ساتھ ہم دعا کریں گے۔ اے اللہ، آخرت کے دن کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما، زندگی کے ہر لمحہ کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنا۔ آمین۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ اب دعا کر کے پھر ہم ساتھ احتساب کرتے ہیں کہ ہم اس دعا تو مانگ رہے ہیں، ہم اس کے لیے ایفرٹ کتنی لگا رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم احتساب کر لیں تو جہاں ہمیں کوئی کمی لگے گی تو ہم کیا کریں گے، ہم پلان بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پلان، آسان پلان اس طرح بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں وقت کو بہتر استعمال کرنے کے لیے روزانہ کا شیڈول بناؤں گی یا بناؤں گا تاکہ آخرت میں کامیابی۔ کہ جب تک ہم کوئی پلان نہیں بناتے، اس کو سمارٹ سا اور اس میں عمل نہیں کرتے تو ہم کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے۔ اچھا وقت ملا تو کر لوں گی، ایسے نہیں کہ نہیں یہ میں نے یہ چیز جو ہے اس طرح سے کرنی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی، اور جب ہم یہ اپنا پلان جو ہے اس پہ عمل کر لیتے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کا مذہب۔ الحمدللہ ہم نے دعا اور پلان دیکھ لیا۔ اب ہم اسماء اور افعال دیکھتے ہیں جو ان آیات میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم اسماء دیکھ لیتے ہیں۔ یوم، کیا مطلب ہوتا ہے یوم کا؟ دن، اس کی جمع ہے ایام۔ کون سی جمع یہ کہلاتی ہے؟ جمع مقصر یا ٹوٹی ہوئی جمع، یہ ٹوٹی ہوئی جمع، ٹھیک ہے۔ بس ایک ہی اس میں آیا اذکروا، ناصرہ کے باب سے جی کروائے، کون کروائے گا 6 چابیاں؟ کوئی کب، چلے میں کروا دیتی ہوں۔ دیکھیں، ذکرہ اس نے یاد کیا یا اس نے نصیحت حاصل کی۔ یذکروا، اذکر، ذاکرون، مذکورون، ذکرون۔ اب اس کے یاد رکھیں، یہ زیر کے ساتھ آتا ہے، اس کا مصدر زیر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ باب نصرہ ہے تو نصرہ کے باب کا ہمیشہ بنے گا پیش والے حمزہ کے ساتھ، اذکر۔ قابلہ، جیسے انہیں بتایا تھا سمیہ کے باب سے، ٹھیک ہے۔ قابلہ یقبل، اقبل، قابل، مقبول، قبول۔ قبول ہم استعمال کرتے ہیں، قابل بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، اس نے قبول کیا۔
नासारा ये तो हमें सबको याद है, नासारा उसने मदद की, यंसुरु उनसुर, नासिरुन मंसूरुन नस्र। उसके बाद हम कमजोर अफाल देख लेते हैं, ठीक है। हदा के पैटर्न पे जजा यजसी, उसने बदला दिया, यजसी इजसी, जाजी मजजीयुन जजाउन, ठीक है। बेटा आप लोगों से अभी दूसरे करते हैं ना, फिर करवाते हैं, ठीक है? या करना चाहते हैं तो चले आप लोग कर, किसके हाथ खड़ा है जी? उस्मा शाहिद कराइए, चले करा लें। अखाजा की कराएं 6 चाबियां। अखाजा यखुजु खुज, आखिजुन महफूजुन अखजुन। अब ये बेसिकली नसरा के बाप पे है, लेकिन इसका वैसे रेफरेंस का टेबल कौन सा बनता है? अमारा, ये हमजा वाला है, लेकिन ये कमजोर नहीं है, ये याद रखें, हमजा हमजा कमजोर कमजोर नहीं नहीं है, है। ठीक है। अखाजा उसी तरह से जैसे अमारा, ये उसी पैटर्न पे, ठीक है। शाबाश। अब आ जाते हैं हमारे, ये एक्चुअली अब असलमा हमने आज पढ़ना है, ठीक है। अनअमा उसने इनाम किया, युनइमु अनइम, मुनइमुन मुनअमुन इनामुन, इनाम हम इस्तेमाल करते हैं, मुनिम भी लोग इवन नाम भी रखते हैं, मुनिम मुनिम नाम रखते हैं, ये इसम फाइल है, ये हम आप भी असलमा पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें हमें पता चल जाए। ये हम अल्लामा, देखो ये आयन और लाम ये कोड है इसका, प्लस का मतलब है ये मजीद फी है, ये भी हम असलमा भी पढ़ते हैं, असलमा भी हमजा और सीन और प्लस, प्लस का मतलब है ये मजीद फी है, ये कोर्स मजीद फी के हैं। फद्दल अल्लामा के, देखे इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम डबल हरूफ वाला नहीं कहेंगे। डबल हरूफ वाला उस वक्त कहते हैं जब उनको हम गिने, जैसे जन्ना है तो 3 हरूफ ही हो, इसको अगर हम गिने तो इसके कितने हरूफ है? 1 2 3 4, 4 इसका मतलब ये मजीद मजीद फी फी है। है। जो डबल हरूफ वाली कैटेगरी है वो ट्राइलेटरल में, सलासी मुजर्रद में आ रही है, ठीक है। ये अल्लामा है मजीद फी, क्योंकि इसमें 4 हरूफ है। मैंने वो टीम वर्क में देखा, इस पे कुछ डिस्कशन हो रही थी, समझ आ गई बात। तो इसको हम डबल हरूफ नहीं कहेंगे, हम इसको मजीद फी कहेंगे, क्योंकि इसके माजी के उसमें एक दौर जो है वो मजीद ऐड किया गया है, इसके मादा के हरूफ फा, दौद और लाम है, एक दौद यहाँ एक्स्ट्रा है, वो मजीद फी है, तो इससे हम उसको उस है, ये भी 2, लेकिन इसमें हम डबल नहीं कहेंगे, हम इसमें कहेंगे ये मजीद फी। अल्लामा के पैटर्न पे है तो ये एन और लाम, दाल नहीं है लाम है, प्लस का मतलब है मजीद फी, ठीक है। तो हमने अभी किया था ना अल्लामा, तो उससे हमने किया, अब क्या बनाया था? यू अल्लिम, इसी तरह यू फद्दिल, अल्लिम फद्दिल। फिर हमने कहा कि शुरू में हम मीम पेश वाला लगा देते हैं फाइल और मफूल में, और इसम फाइल में हम सेकंड लास्ट के नीचे जेर लगाते हैं, और मफूल में सेकंड लास्ट के ऊपर जबर लगाते हैं, ठीक है। मुफद्दिलुन, मुफद्दलुन, तफदीलुन। अब जैसे तालीमुन बना था तो बाबे तफईल हम कहते हैं, तो तफदील बना, ठीक है, तफदील। इसके यही रूट लेटर्स जो है फाला के फा आयन लाम की जगह हम ये डा, तो फा और लाम तो वही है, दौद ही एक्स्ट्रा है ना, तो ये तब ये देखिए बाब वो तफईल था तो यहाँ एन की जगह यहाँ पे दौद आ गया, तो ये तफदील बन गया। इसी तरह उसमें था तो तालीम बन गया था अल्लामा वाले, ठीक। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगी, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखिए मसदर भी हमें पहले ही पता होता है, माजी का भी पता होता है, आगे से फिर, और ये इनका खास पैटर्न है, बाकी सीखे उसी तरह चलते हैं जैसे हम उनके बनाते हैं सलासी मुजर्रद के, लेकिन इनके फाइल और मफूल डिफरेंट है, और वो हर एक में ये है कि वो कहते हैं इसके मुंह पे मुंह लगा दो, यानी मीम पेश वाला इसके शुरू में लगा दो। जब जेर होगी, जब आपके पास जब आता है ना गूगल होमवर्क, तो ये जेर यहाँ लगी होती है इस तशदीद के नीचे, ठीक है। वो गूगल होमवर्क उसमें होता नहीं है, इस उनका इसी तरह ये यहाँ, ये तो यहाँ होगी, ये जेर यहाँ होगी, तो इससे आप इसको जूम आउट करके ना हमने देखना है, तो ये जेर पता चल जाता है,
ٹھیک ہے. اور اس میں کسی کو کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو ادھر پوچھ لیں. کسی اور کو کوئی اس میں سوال پوچھنا ہو, یہ علامہ کی طرز پہ ہے نا, بالکل پوچھیے. اینی کوشچن ریگارڈنگ دس. یہ والی بات بھی چونکہ یہ زیر یہاں لگی ہوتی ہے نا, تو ایک دم پتہ نہیں چلتا. کافی زوم آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو تشدید کے نیچے زیر ہے. یہ میں نے گروپ میں بتایا بھی تھا. ٹھیک ہے, آگے چلیں. کوئی ہاں نہ بتائیے. جی 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 آگے میم چلیں. جی میم ہاں آگے جی چلیں. جی, میں نے کہا کیونکہ جی میم تھوڑے آگے. کلیئر کرتے جائیں نا, کلیئر کرتے جائیں. تو جی وہ آپ الحمدللہ مسٹیک بنا کے اب سیکھ چکے ہیں. جی میں نے کہا اس کی مسٹیک بنا کے اب سیکھ چکے ہیں. ایسے چلے الحمدللہ ہم نے یہ ختم کر لیا. ابھی کوئی اور بھی سوال ہے تو پوچھ لیں. تو اس کا بھی جو ہے نا دوسرا ہم کر لیتے ہیں. کوئی اور سوال ہو تو پوچھ لیجیے. یہ آسان ہے پر چونکہ ابھی نیا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ ٹیم ورک اسی لیے بنایا تھا کہ اس سے نا پھر بہت فرق پڑ جاتا ہے نا, کیونکہ پھر آپ لوگ ماشاءاللہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو اور اچھی ہیلدی. نماز پڑھ لیں. جی بس نماز پڑھ لیں آپ. نماز کی بریک کر لیتے ہیں 10 منٹ, اس کے بعد ہم شروع کریں گے. ٹھیک ہے, 10 منٹ کی ہم بریک کر لیتے ہیں. صحیح ہے, میں اپنی دیش کو آن کر کے تو چھوڑ دوں. 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نماز کے وقت وعلیکم بعد السلام. خوش آمدید. جزاک اللہ. باقی لوگ آ گئے کچھ کے نہیں. میم مجھے ایک چھوٹی سی چیز پوچھنی تھی, پوچھ لوں؟ جی پوچھ لیجیے, پوچھیے. اب انہوں نے دیا نا ارسلہ کا ہم نے بنانا ہے جی ٹیبل, جی تو جی اس جی میں اس کا مادہ را سین لام آئے گا. ارسلہ کا جی را سین لام. حمزہ تو اس میں جو ہے وہ مزید فی ہے نا, وہ مزید فی ہے, جی وہ مادے میں نہیں جی آتا. بلکہ ٹھیک ہے, وہ مادے میں نہیں آتا. یہ بھی آپ کو جزاک پڑھاتے ہیں اللہ. نا. جی ہاں جی, وہ اس میں نہیں آتا. وہ میں ورک بک میں لگی ہوئی تھی تو میں جی نے جی, کہا. آپ ماشاءاللہ پہلے سے کر لیتی ہے نا, اچھا کرتی ہے. وہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میں لکھ لیتی وہ ہوں. آپ کا ظاہر ہے ٹائم نماز کا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. آمین. میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 3 گرامر میں ہم آج اسم کا فعل پڑھیں گے. صفحہ 6 اشارہ ڈی. آپ سب کو خوش آمدید. قرآن پاک میں ایسا اسما کا لفظ جو ہے وہ 72 بار ہے. ویسے اس پیٹرن پہ جو ہے وہ 4500 الفاظ ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ ہم یہ اپنا لیف دیکھتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے
پہلے تو اسلمہ ڈھونڈے کہاں مل رہا ہے آپ کو، یہ یہاں پہ اسلم، ٹھیک ہے. آمنا بہت بڑا، اس کا مطلب ہے یہ بہت زیادہ دفعہ ہے. آتا، اخرجا، ارسلا، ارادا، ابانا، اصابا، ہاتا، ارا، احسنا، اشرکا، اتنے اسلحہ، اب عدلہ، یہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. تو بہت سارے اس طرح سے الفاظ ہیں جس کا جتنا سائز چھوٹا ہوتا ہے اتنا وہ کم آیا ہے، استعمال ہوا ہے. جس کا جتنا بڑا سائز ہے اور اس میں سے کوئی سا بھی آپ لے کے خود بھی کوشش کر سکتے ہیں کم از کم 6 چابیاں بنانے کی، ہے نا. پیٹرن وہی ہوتا ہے جو ہم اس میں ہم دیکھیں. تو ہم نے QC1 میں ہم نے صحت مند افعال پڑھے تھے، تو اس کے لیے ہم نے کیا یاد کیا تھا؟ قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ نہیں تو مار پڑے گی، دارابا اس لیے سن لو سامعہ. پھر ہم QC2 میں آئے تو ہم نے کمزور افعال پڑھے، تو ان کو ہم نے اس سے یاد کیا تھا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس سے دعا کرو ہدایت کی، دعا ادا، اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنا دلہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس طرح سے ان کو یاد کیا. تو اب جو ہم نے مزید فی الفاظ افعال پڑھنے شروع کیا، اب ہم QC3 میں الحمدللہ. تو جیسے 3 حرفی علمہ تھا، اس سے ہم نے علمہ بنایا، تو یہ اس میں ایک لام جو ہے تشدید، یعنی یہ ایک لام جو ہے مزید فی ہے. سالمہ سے اسلمہ، ایک حمزہ جو ہے یہ زیادہ ہو. ٹھیک ہے، تو مزید فی کا مطلب ہے جو 3 حروف سے زیادہ ہو. روٹ لیٹر جب پوچھیں گے وہ 3 ہی ہوں گے. اس کے روٹ لیٹر علمہ کے عین لام میم ہی ہوگا، اسلمہ کے روٹ لیٹر سین لام میم، یا جیسے اب ابھی ارسلہ کے پوچھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو را سین لام ہی ہوگا کیونکہ حمزہ جو ہے یہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم مزید فی یعنی زیادہ کیا جائے، اس میں ان افعال کو کہتے ہیں. عربی میں بہت سارے مزید فی ہیں، پہلے ہم 5 اور پھر 3 اور 8 ہم نے سیکھا. تو ہم جیسے ہم ان کو ہم نے جملوں سے یاد کیا، ہم ان کو بھی جملوں سے یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، یا تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، کچھ بھی یاد کر لیں. تو تعلیم مصدر کس کا ہے؟ علامہ کا، یہ علامہ اس کا پہلا ماضی کا صیغہ ہے. حاسبہ کا مصدر ہے محاسبہ، اسلمہ کا مصدر ہے اسلام. تو ہم مصدر بھی ہمیں پہلے سے پتا ہے اور ماضی کا بھی پتا ہے، تو باقی ہم نے سیغے بنا لی. ٹھیک ہے، تو اسلمہ کے پیٹرن پہ 4500 الفاظ ہیں، حاسبہ کے پیٹرن پہ 500 ہیں، علامہ کے پیٹرن پہ 1600 الفاظ ہیں، 8200 بار یہ جو ہے مزید فی افعال آئے ہیں. پھر دوسرا جملہ ایک اور ہم نے چھوٹا سا سیکھا، اختلاف مت کیجئے بلکہ استغفار کیجئے. اس کے ساتھ ہی اختلافہ استغفار، اختلافہ کی پیٹرن پہ 1200 بار اور استغفارہ کی پیٹرن پہ 400 بار کے افعال آئے. تو ہمیں یہ یاد ہو، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، علامہ، حاسبہ، اسلمہ. اختلاف مت کیجئے بلکہ استغفار کیجئے، اختلافہ استغفار. تو یہ اس طرح سے پھر سوچیں، اور یہ ہم نے دیکھنا اس میں ایک حرف زیادہ ہوگا ماضی کے صیغے میں. ٹھیک ہے، وہ حمزہ بھی ہو سکتا ہے، اسی میں سے ایک حرف ڈبل کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان کو ڈبل حروف نہیں کہتے، ہم ان کو مزید فی کہتے ہیں. اس کا نام ہم کہیں گے مزید فی. ٹھیک ہے، اس طرح اختلافہ، اس میں الف اور تا ہوئی کیونکہ خائن لام خلافہ سے ہوتا ہے. اسی طرح سے غفارہ سے استغفارہ، تو اس میں جو ہے حمزہ، سین اور تا 3 جو ہے وہ مزید فی آئے ہیں، اور 3 اس کے اپنے 6 والا یہ بنے گا. تو یہ اس طرح سے کہ ان میں کچھ ایکسٹرا آ جاتے. اب ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کا باب کیسے بنتا ہے اس کا، کیونکہ بیسک ہمارا فعل کیا جو ہم شروع سے ہم نے پڑھا، ہم نے کیسے پڑھا؟ ہم نے کہا فعلا. ٹھیک ہے، ہم بیسک ہمارا جو تھا وہ یہ تھا کہ فعلا جو ہے نا اس سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کرنا. تو اس فعلا جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ 3 حرفی ہے نا، فا، لام اور عین آیا. ٹھیک ہے، اب اگر اس میں ہم نے ایک
دیکھیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ فا کلمہ کہلاتا ہے پہلا حرف, دوسرا حرف جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے عین کلمہ, اور یہ کہلاتا ہے لام کلمہ. ٹھیک ہے, تو اس کا درمیان والا حرف یعنی عین کلمہ ہم نے 2 دفعہ کر دیا, تو یعنی ہم نے فعلا کی جگہ فعلا بنا دیا. کہتے یہ کیا ہے, اور یہاں ہم نے کیا کیا, ایک الف زیادہ کر دیا یہاں پہ, پہلے کلمے کے بعد فا کلمے کے بعد ایک الف آ گیا, تو یہ فعلا بن گیا حاسبہ. یہاں ہم نے کیا کیا, ایک حمزہ جو ہے ہم نے شروع میں ایکسٹرا کر دیا, تو یہ بن گیا افعلا. ابھی ہم ان 3 تک ہی رہتے ہیں. اب اس میں اس کا مصدر بنا تھا تعلیم. ٹھیک ہے, تو اس میں اس کے حروف کون کون سے ہیں, عین ہے, لام ہے اور میم ہے. اس کے مطلب تا اور یا ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے, اب اس فعلا کے اندر کے شروع میں تا ڈال دیں اور عین کلمہ کے بعد یا ڈال دیں, تو کیا بن گیا, تفعیل بن گیا. یہ باب اس طرح بنے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہاں پہ آپ اس میں شروع میں محاسبہ چکے ہے تو میم والا پیش والا میم آ گیا. ٹھیک ہے, اور اس میں فعلا کے حساب سے یہاں پہ ہا کی جگہ کیا آئے گا, فا آئے گا. الف ہم نے ایکسٹرا لگایا وہ بھی آ گیا, اور سین اس کی جگہ وہاں سے آئین آ گیا, لام بھی آ گیا. فعلا ہی ڈالنا تھا نا, میم بھی ہم نے ایکسٹرا لگایا, الف بھی لگایا, اور اینڈ میں اس کے تا تھا گولتا تھا, تو اینڈ میں گولتا ہے. اس سے یہ محاسبہ سے مفاعلہ بن. ٹھیک ہے, اب یہ اسلام تھا. اسلام میں اس کے روٹ لیٹرز کیا تھے, سین لام اور میم. سین لام اور میم, اس کا مطلب حمزہ اور الف ایکسٹرا ہے. تو اب فعلا میں حمزہ اور الف ایکسٹرا کریں, شروع میں حمزہ لگایا, یہاں پہ الف, تو افعال بن گئے. کہ اس طرح اگر ان کے آپ روٹ لیٹر سبسٹیچیوٹ کریں گے, اس کے اندر ڈالیں گے فعلا کے اندر, تو یہ آپ کے بن جاتے یہ چیز. ٹھیک ہے, ان کو آرام سے سکون سے بیٹھ کے خود کر کے دیکھیں, یہ بالکل بھی مشکل نہیں, مشکل بالکل نہیں ہے. یہ اس طرح سے بن جاتے. تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ علامہ کا باب تفعیل ہے, حاسبہ کا باب مفاعلہ ہے, اور آج ہم اسلمہ پڑھیں گے, اس کا باب افعال ہے. تو جتنے بھی پھر اس اسلمہ کے پیٹرن پہ آئیں گے, ان سب کا جو ہے مصدر جو بنے گا وہ اسی پیٹرن پہ بنے گا, افعال کے پیٹرن پہ بنے گا. ہم نے سبحہ پڑھا تھا تو علامہ کے ساتھ, تو اس کا ہم نے کیا بنایا تھا مصدر, اس کا تعلیم بنا تھا, اس کا کیا بنا تھا, کسی کو یاد ہے؟ تسبیح. تسبیح. نزلہ سے تنزیل. یہ سارے ایک پیٹرن پر, بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس میں آپ بالکل پریشان ہو, یہ مشکل نہیں ہے. یہ اس پیٹرن پہ تو بنانا بہت آسان ہے. ابھی فاعل مفعول کا بھی ہم نے سیکھا, شروع میں منہ لگایا, ایک پہ زیر لگانی ہے, اور سیکنڈ لاسٹ پہ اس پہ زبر لگانی. بہت آسان ہے. باقی سیکھے اسی طرح ہی چلتے ہیں جیسے عام ٹیبلز کے چلتے ہیں, لیکن جو مزید فی ہوتا ہے اس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے, وہ ساتھ ہر سیگے میں آئے گا. بس یہ والی بات. ابھی ہم دوبارہ کریں گے نا ٹیبل, تو پھر ہم دیکھیں گے, پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں سمجھ آ جائے. بس یہ نہ سوچے کہ یہ مشکل ہے, یہ ہم کہتے ہوتے ہیں مزید فی مزید آسان, مزید فی مزید آسان. اب یہ واپس کیسے جائے گا, یہاں جانا. ٹھیک ہے, یہ اب ویٹ. تو آج ہم نے کیا پڑھنا ہے, اسلمہ. اسلمہ کا مطلب اس نے فرما برداری کی. اس میں یہ ریڈ میں کیا ہوا, اس کا مطلب شروع میں کیا زیادہ ہے, حمزہ زیادہ ہے. ہمیں پتہ ہے حمزہ کمزور نہیں ہے, لیکن یہ کبھی کبھی کمزور الفاظ کی طرح بہیو کرتا ہے, یعنی بعض دفعہ یہ بھی غائب ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں بات رکھیں. لیکن یہ کمزور لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو شروع میں اس میں حمزہ زیادہ ہے. سالمہ تھا اور اس سے یہ اسلمہ بنا, ہم نے حمزہ زیادہ کیا. اسلمہ کے سیغے فعلا کے جیسے ٹیبل بنائیں گے, بس ہر سیغے میں شروع کے حمزہ کو لے کر چلنا. یہ ہم نے دیکھا. تو سب سے پہلے ہم ان کا ماضی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ماضی کا ٹیبل بنا لیتے ہیں, ادھر لے جاتے ہیں. چلیے, تو
اسلمہ اس نے فرما برداری کی، اسلمو ان سب نے فرما برداری کی، اسلمتا آپ نے فرما برداری کی، اسلمتو میں نے فرما برداری کی، اسلمتم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلمنا ہم سب نے فرما برداری کی۔ تھوڑا سا ہم اس کو الف مدہ آ جاتا نا، نا چھوٹا نا نہیں پڑھیں گے، وہ آگے وہ بھی نون زبر والے بھی آتے ہیں صیغے، پھر وہ ہمیں اس میں کنفیوژن ہوگی۔ پہلے بھی ہم اس میں بھی ایسے کہتے ہیں نا، فتح نا، جب بھی یہی سکھایا تھا اسلمنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب جب میں نے اس دن کیا کہا تھا، جب میں بتا رہی ہوتی ہوں تو آپ میوٹ کیے اس کو میرے ساتھ دہرایا کیے اور ساتھ اشارے کیا کریں، پھر میں جس سے کہوں کہ وہ کروائے وہ پھر انمیوٹ کر کے کرائے کہ جی عظمیٰ شاہد نے ہاتھ کھڑا کیا، جی بیٹا کرائیے، عظمیٰ شاہد کرائیں گی، پھر نسیم کرائیں گی۔ اسلامہ اس نے فرما برداری کی، اسلامو ان سب نے فرما برداری کی، اسلمتا آپ نے فرما برداری کی، اسلمتو میں نے فرما برداری کی، اسلمتم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلمنا ہم سب نے فرما برداری کی۔ تو سیکھے تو ویسے ہی بنے گا نا، فعلا فعلو فعلتا فلتو، اسی طرح کہ اب یہ کہ چونکہ اس میں ذرا چار ہے تو اسلمتا، تو یہ اس پہ جو ہے وہ جزم آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہی تا تو تم نا، اسلما اور اسلم اسی پیٹرن پہ، لیکن اب یہ حمزہ دیکھو ساری کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جا رہا ہے۔ جی سسٹر نسیم آپ بھی کروا دیجیے، بغیر ترجمے کے کرا دیں، اسلامہ اشارے کرنے ہیں ساتھ۔ اسلامو اسلامہ اسلامو اسلمتا اسلمتو اسلمتم اسلمنا۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اس میں تو کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اسلمہ کے ماضی کے ٹیبل میں کسی کو نہیں میم، سمجھ نہیں آئی چیز تو بھی پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب اسلمہ کے بعد ہم اسلمو کہتے ہیں، لیکن اسلمتا کے بعد ہم اسلمتم نہیں کہتے، کیوں؟ جب ہم بول چال کرتے ہیں تو تا کا جواب ہم نے تو سے دینا ہوتا ہے، تم کا جواب ہم نے نا سے دینا ہوتا ہے۔ اب ہم بول چال کریں گے وہ ایکچولی یہی ٹیبل ہی اس میں سارا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب عربی بول چال، حل اسلمہ کا کیا جواب دیں گی نسیم؟ حل اسلمہ کا کیا جواب دیں نام گی؟ نام اسلامہ نام اسلم، ویری گڈ، یہ تو بالکل آسان ہے، غائب میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں۔ حل اسلم، حل اسلم، نام نام اسلامہ۔ اسلم، دیکھیں میرا ہاتھ اسی ڈائریکشن میں ہے، کوئی میں نے چینج نہیں کیا، آپ دیکھ رہے ہیں میرے اشارے نظر آ رہے ہیں، میری ویڈیو نظر آ رہی جی ہے؟ میم، اس کو جی تو میم۔ بڑا کر لیں اگر جی بہترین نظر آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں حل اسلم، حل اسلم، تو میں نے کوئی چینج نہیں کیا، نام اسلم۔ کیوں نہیں ہم نے چینج کیا؟ کیونکہ غائب میں تو چینج ہوتا نہیں۔ اب جب ہم سامنے والے سے بات کرتے ہیں، حل اسلمتا، کیا جواب دیں گے؟ نام نام اسلمتو، نام کیا تم نے فرما اسلمتو۔ برداری کی یا آپ نے فرما برداری؟ جی ہاں میں نے فرما برداری کی، تو تا کا جواب تو سے، سامنے کے تا ہے یہ تو ہے، ایک انگلی سے اشارہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اگر میں آپ سب سے پوچھتی ہوں حل اسلم تو، کیا آپ سب نے ہم فرما برداری نام کی؟ اسلمنا۔ اسلمنا، ٹھیک ہے۔ تو وہی جو ٹیبل تھا وہی ہم نے یہاں پہ دہرا دیا، یہی وجہ ہے کہ ہم اس پیٹرن میں ٹیبل شروع میں کہ لوگ کہتے ہیں یہاں ایسے کیوں نہیں ہے، ایسے اس لیے نہیں کہ ہمیں بول چال میں بھی آسانی رہتی، تو الحمدللہ۔ پھر ہم اس میں کچھ اور بھی چیز، اچھا ایک ضروری بات، کچھ افعال کے ساتھ کوئی خاص پریپوزیشنز یوز ہوتی ہیں، حرف جر، تو اسلمہ کے بعد جو لفظ آئے اس کے ساتھ اکثر لی مطلب اس کے لیے یا اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ، حل اسلم للہ، کیا اس نے اللہ کی فرما برداری کی، تو لی کی پریپوزیشن اس میں آتی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اردو سے بھی ٹرانسلیشن کر رہے ہوں گے تو ہم لی لگائیں گے ساتھ، اس میں لی حرف جر آتا ہے۔ حل اسلم للہ، کیا جواب دیں گے؟ نام اسلم اسلم للہ، للہ۔ جی ہاں اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اسی طرح سے حل اسلم للہ، اس کا کیا جواب دیں گے؟ نام اسلم للہ۔ دیکھیں ہاں کوئی ڈائریکشن نہیں چینج ہوئی، کیونکہ یہ سب غائب کی بات تھی، وہ جو دور ہے، جمع کا جواب جمع سے، واحد کا جواب۔ اب آ جاتی ہے ہماری آپ کی بات،
हल अस्लमतु लिल्लाहि, नाम अस्लमतु लिल्लाहि, असलमता, सॉरी, हल असलमता लिल्लाहि, नाम असलमतु। अस्लमतु, तो चा का जवाब हम हमेशा तू से देते हैं, ये हमें पक्का हो गया। उसके बाद अगर मैं आप सबसे कहूँ हल अस्लमतुम लिल्लाहि, नाम अस्लमना लिल्लाहि, नाम अस्लम, तो अभी हमने चारूनियों से किया क्योंकि ये जमा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम सब ने अल्लाह की फर्माबरदारी की, अल्लाह के लिए फर्माबरदारी नहीं, मतलब वैसे तो लफ्जी तर्जुमा बनता है, लेकिन जब हम बामुहावरा तर्जुमा करते हैं क्योंकि इसके साथ ली की प्रपोजिशन लगती है, ठीक है, जब ला की भी लग जाती है, यानी ये इसमें लगती है हमेशा अस्लमा के साथ, ये याद। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम क्या करेंगे, हमने फिर मदारा बना, अदारे की इलामत या लगा देंगे। आपको बताया था शुरू में ही कि इन तीनों जो है इसमें अल्लामा, हासबा, अस्लमा, इन तीनों में मदारे पेश वाला बनता है, ठीक है। तो इसमें भी शुरू में पेश आएगा युस्लिमु, और सेकंड लास्ट के नीचे जेर है युस्लिमु को फरमा। अब सब म्यूट किए कि ये मेरे साथ दोहराए, मैं आराम आराम ऐसा युस्लिमु वो फर्माबरदारी करता है, वो फरमाबरदारी करता है, युस्लिमूना वो सब फर्माबरदारी करते हैं, सब फरमाबरदारी करते हैं, युस्लिमु आप फर्माबरदारी करते हैं, मुस्लिम आप फरमाबरदारी करते हैं, उस्लिमु मैं फर्माबरदारी करता हूँ, मुस्लिम मैं फरमाबरदारी करता हूँ, तुस्लिमूना आप सब फर्माबरदारी करते हैं, मुस्लिम आप सब फरमाबरदारी करते हैं, मुस्लिमु हम सब फर्माबरदारी करते मुस्लिम हम सब फरमाबरदारी हैं। यहाँ करते हैं। सब होना चाहिए ना, सब होना चाहिए। जी मैम, तो कोई यहाँ जी जी आपने यहाँ पे फरमाया कि आप पेश के सब साथ ये शुरू में इसकी पेश आता ना तीनों में, अल्लामा इस सिर्फ में इसमें या सारे युहसिबु था, मुदारिफ में पेश है? हासबा में युहासिबु था, अस्लमा में युस्लिमु, ये तीनों में मदारे पेश वाला बनता है। जितने हमने पहले QC1 QC2 में के किसी में नहीं बनता था मदारे पेश वाला, वो जब बनता था वो मजहूल बनता था। अब ये मैम इनकी समझ सूरत लीजिए, भी थोड़ी बहुत समझ आ रही है इन तीनों बाबों में जो है मदारे पेश वाला बनेगा, इन तीनों में, आगे नहीं बनेगा, इन तीनों में बनेगा, ठीक है। तो ये हमने याद रखना, तो शुरू में पेश लगेगा युस्लिमु। अब अगर हम इस वैसे क्या बनता, अस्लिमु बनता, यू अस्लिमु बनता, लेकिन अब हमजा जो है कमजोर, मैंने कहा ना हरफ की तरह कभी कभी बिहेव करता है, तो यहाँ हमजा गायब भाग गया। अगर हम यहाँ पे जानू लगाते तो क्या बनता, यू असलम बनना चाहिए था ना, यू असलम, लेकिन ये जो हमजा था ना ये बार दफा कमजोर की तरह बिहेव करता है, तो ये इनसे भाग गया, ये युस्लिमु रह गया। तो अब हमारी चाबी तो यही बनी ना, क्योंकि अरबों ने ऐसे ही पढ़ा, फिर युस्लिमुना तुस्लिमु, तुस्लिमु तुस्लिमुना नुस्लिम। अगर आप एक्चुअली बनाएंगे यहाँ पे या लगाएंगे तो क्या बनना चाहिए, यू असलम, लेकिन यहाँ हमजा भाग गया इसलिए युस्लिम बन गया। तो ये इसकी मदारे की चाबी, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक हो गई बात जी। ये हमारा फिल मदारे बन गया। अब हमने बना इसकी बोलचाल कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा पक्का बन जाए। हल युस्लिमु, क्या जवाब देंगे, नाम युस्लिम, नाम युस्लिमु, हल युस्लिमुना, नाम युस्लिमूना, नाम युस्लिमु, नाम युस्लिम, शाबाश। हल तुस्लिमु, नाम अस्लिमु, नहीं ये पेश के साथ नहीं, यहाँ पेश है उस्लिम, इसके मदारे नाम उस्लिम, उस्लिम, नाम शाबाश, उस्लिमु, उस्लिम, गलती कर देते हैं उस्लिम, ठीक है। हल तुस्लिमुना, नाम नुस्लिमु, नुस्लिमु, मुस्लिम, वेरी गुड। कोई मुस्लिमूना नहीं होता, शुरू में नून आ गया दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो शुरू में पेश के साथ इसका मदारे से जवाब आएगा, मदारे की शुरू में पेश आई, इन तीनों जो अभी तक हमने किए हैं इनमें पेश ही आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ गया आपका अमर। अमर जनरली तो हम बनाते हैं मदारे से, और वो भी जो तुस्लिमु वाला जो उसका मुखातिब वाला सीगा होता है, लेकिन चाहे तो हम वो कहते जी मादी से भी आप बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, असलमा है
تو صرف آپ نے کیا، جنرلی ہم کیا کرتے ہیں علامت مدارے ہٹاتے ہیں، جنرلی ہم یہ کرتے ہیں اگر ہم اس سے بنائیں پہلے جیسے جو ہمارا روٹین ہے ہم اس کو ہٹا دیتے اور یہاں ہم اس پہ سکون لگا دیتے، یہی ہمارے دو اصول ہیں نا شروع سے، یہ سب کو پکے ہیں نا، علامت مدارے ہٹا جی دی میم ان میں سکون دے دیا، اب شروع میں جزم جی میم سکون والا لفظ آیا ہم پڑھ نہیں سکتے تو ہم نے حمزہ لگا دیا زبر والا، اب اس میں زبر والا لگا، دیکھیں ابھی تک ہم نے جتنے امر کیے تھے ناسارا میں پیش والا لگا تھا، باقی تینوں بابوں میں کیا سا لگا تھا، زیر والا لگا تھا، ہے نا، لیکن یہاں پہ زبر والا حمزہ ہے، تو انہوں نے کہا آپ اس سے کیوں بناتے ہیں، آپ سیدھا اسلمہ سے کریں اور اینڈ میں سکون دے دیں اور یہ لام زبر کے نیچے زیر لگا دیں، لیکن اگر میں نے بنانا ہو تو میں کہوں گی کہ نہیں میں تو مدارے سے ہی بناتی ہوں اپنے اسی اصول سے، علامت مدارے ہٹائی اینڈ میں سکون کیا، شروع میں چونکہ جزم والا آ گیا تو یہ پھر حمزہ زبر والی یہاں، تو اسلم، اسلم، ٹھیک ہے، فرما برداری کر، یعنی تو فرما برداری کر، اسلم کا یہ مطلب ہے، اب آ گیا تو باقی چابیاں تو پھر آسان ہے، انہوں نے اس سے بنا لیا کہ اسے کہتے ہیں ایسے آسان ہے آپ کو بنانا، کیا کریں گے ادھر سیکنڈ لاسٹ پہ زیر لگائیں گے، لاسٹ پہ لگائیں گے جزم، باقی یہ آپ کا لگا ہی وہ لگا، انہوں نے آسانی کے لیے اس سے بنا لیا، کیا کیا زبر کی بجائے زیر اور اینڈ میں سکون، اسلم، ٹھیک ہے، علم تو ہم روز سلائڈز میں دیکھتے ہیں وہاں بھی زیر ہی آتی ہے نا، تو اس میں بھی یاد رکھیں اسی طرح سے زیر آتی، تو اب ہمارے پاس آ گئی ہے اس کی چابی، تو اس سے ہم اب چاروں سیغے بنا سکتے ہیں، اسلم فرما برداری کر، اسلمو فرما برداری کرو، لا تسلم مت فرما برداری کر، لا تسلمو مت فرما برداری کرو، جہاں یہاں واو آتا ہے جہاں یہاں آتا ہے تو یہاں بھی واو آتا ہے، یہ جو ڈلا ہوا نا مارک آف ایکسکلمیشن ہے اس سے پریشان نہ ہو، کئی دفعہ اس میں لوگوں کو پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، جی رخشندہ کرائیں پھر منیبہ کرائیں پھر مسز خلیل کرائیں، جی اسلم فرما برداری کر، اسلمو فرما برداری کرو، لا تسلم مت فرما برداری کر، لا تسلمو مت فرما برداری کرو، شاباش، چلے جی نیکسٹ کرائیے، اسلمو لا تسلم لا تسلمو جی نیکسٹ مسز خلیل آپ بھی کروائیے، مسز خلیل انمیوٹ کریں، اسلم فرما برداری کر، شاباش، اسلم فرما برداری کر، اسلم فرما برداری کرو، لا تسلم مت فرما برداری کر، لا تسلمو مت فرما برداری کرو، کرو، شاباش، اب کیا رہ گیا، رہ گئے اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر تو ہمیں پہلے ہی پتا، اب ہم اس کی جلدی سے بول چال بھی کر لیتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ امر کا جواب نہیں کا جواب ہم کس سے دیتے ہیں، کس سے جواب دیتے ہیں، ہاں سے مدارے سے جی سسٹر منیبہ گوندل آپ جواب دیں گی، سسٹر منیبہ انمیوٹ کیجئے، اسلم کا کیا جواب ہوگا، اسلم فرما برداری کر، کیا جواب دیں گے، یہ جواب ہے، اب بتائیے، اسلمو مسلم ویری گڈ، شاباش، ویری گڈ، مدارے سے دیں گے، اب اگر ہم کہیں گے اسلمو تو اس کا جواب کیسے، میں نے 4 انگلیاں یہاں لگا، مسلم مسلم، ویری گڈ، بس یہ کانسیپٹ یاد رکھیں کبھی بھی انشاءاللہ آپ کو غلطی نہیں ہوگی، اور اگر اشارے کریں گے نا یقین کریں کوئی اس کاروں کوئی چیز نہ جائے اشارے کریں تو اس کے جواب آ جائے، اشارے ضرور کیا کریں، الحمدللہ اب ہمارے رہ گئے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول، کیا ہم نے کہا تھا کہ شروع میں جو ہے ہم ماضی کے شروع میں میم پیش والا لگا دیتے ہیں اور اسم فاعل کے لیے ہم سیکنڈ لاسٹ کے نیچے لگاتے ہیں زیر، یہ جزم بالکل غلط لگی ہوئی ہے، یا تو کچھ نہیں لگے گا یا کیا لگے گا تنوین لکھ جائے گا، اب یہاں بھی انہوں نے کہا کہ منہ اسلم نہیں ہوگا اس لیے کہ حمزہ پھر کمزور حرف کی طرح بعض دفعہ بھاگ جاتا گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اصل میں کہ عربیوں نے بولنے کی آسانی کے لیے کہا کہ ہم ما اسلمون منہ اسلمون نہیں بناتے، ہم مسلم مسلمون، اور ہم نے اگر وہ بنانا ہے تو اس میں یہاں کیا چینج آئی، یہاں زبر لگ، یہ مسلم تھا اور یہ کیا بن گیا مسلم،
ٹھیک ہے، مسلمون بس یہی فرق ہوتا ہے. شروع میں پیش والا منہ لگائیں گے، پیش والا میم لگائیں گے. مسلمون، مسلم، اسم فاعل، اسم مفعول. الحمدللہ. مصدر ہمیں پہلے ہی پتا تھا، اسلام، یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس وقت. تو یہاں اسلام جی اب زیر کے ساتھ. تو افعال ہم نے اس کا باب بنایا تھا. افعال، افعالہ کے اندر ڈالیں حمزہ اور یہ لام تو افعال بن جائے. اس لیے ان کے ہمیں بہت آسان ہے ان کے باب یاد رکھنے. جیسے اس کے مسئلے تو ہمیں آ گئے نا، شروع ہی ہم نے کیا کہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تو اس کے اندر آپ نے فا عین لام کی جگہ پہ جو بھی اس حرف کے جو ہے اس فعل کے روٹ لیٹرز ہیں وہ ڈالیں، اور جو مزید فیا وہ ڈالیں گے تو وہ آپ کا اس کا باب بن جاتا ہے. افعال اس کا باب بن جاتا ہے. سکون سے آپ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بالکل سمجھ آئے کہ بہت ایزی. ٹھیک ہے، تو یہ اسلام بن گیا. ٹھیک ہے، زیر لگنی ہے یہاں اس میں، افعال ہم نے بنایا. جی اب کس نے کروانے ہیں فائل؟ اور نئے لوگ، منیبہ آپ کروا دیجئے سسٹر، اور باقی لوگ بھی کرائیں، اسما، شاکر، عائشہ، وقاص، فائزہ، وہ بھی کرائیں گے. جی اب منیبہ کرائیں گے، اس کے بعد نبیلہ کرائیں گی. اس میں آپ مسلم کرا رہے. ہاں جی، فرما برداری مسلم. کرنے والا، مسلمون جس کی فرما برداری کی جائے، شاباش. اسلام فرما برداری کرنا. کرنا، یہ مصدر ہوتا ہے نا، تو اینڈ میں ان کا ہوتا ہے نا والا آتا ہے، کرنا. ٹھیک ہے، شاباش. نبیلہ سر آپ بھی کروائیے. مسلمون، مسلمون فرما برداری کرنے والا، مسلمون جس کی فرما برداری کی جائے، اسلام فرما برداری کرنا. شاباش. نبیلہ سر نے کرا دیا. مسز خلیل آپ بھی کروا دیں. مسز خلیل. مسلمون فرما برداری کرنے، مسلمون فرما برداری کرنے والا، مسلمون، مسلمون جس کی فرما برداری کی جائے، اسلام فرما فرما برداری برداری کرنا. کرنا. ٹھیک ہے، یہ اسما ہے، اس سے ان کے اوپر تنوین آتی ہے. مسلمون، مسلمون، اسلامون. الحمدللہ. اس کی بھی ہم بول چال کر لیتے ہیں. اگر میں پوچھوں سے حل انت مسلم، حل انت مسلم، انا مسلم. نعم انا انا مسلم، انا انا مسلم. مسلم. تو یہ مسلم نعم کا انا اشارہ مسلم. فائل والا ہم اشارہ کریں گے. ویری گڈ. حل انتم مسلمون، نعم نعم نحن نحن مسلمون. نعم مسلمون. یہ نحن اشارہ ہو جائے گا، باقی مسلمون. مسلمون کا وہ اشارہ. شاباش. اب ہم نے کہا تھا ایک ایک سیگا ہم مؤنث کا صرف سیکھتے ہیں. اب ہم نے اس میں وہ ڈال دیا. اسلمہ تھا تو یہ کیا بن گیا؟ اینڈ میں ہم تا لگاتے ہیں جزم والی، اسلم، اسلمت. ٹھیک ہے، اس عورت نے فرما برداری کی. ہوا اسلمہ ہیا اسلم، ہوا اسلمہ ہیا اسلمت. ٹھیک ہے. اسی طرح جب فعل مضارع میں ہم آتے ہیں تو تسلمو، آپ فرما برداری کرتے ہیں. یہ انتا تسلمو ویسے. ٹھیک ہے، وہ عورت فرما برداری کرتی ہے، اس کو بھی ہم ہیا تسلمو کہتے ہیں، لیکن یہ غائب کا صیغہ ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اگر یوں کریں گے تو ہوا یسلمو ہیا تسلمو، ہوا یسلمو ہیا تسلمو، یہ ویسے یہ ہے. لیکن یہ جو ہے یہ انتا تسلمو ہے اور یہ ہیا تسلمو ہے، یہ آپ یاد رکھیں. یہ غائب کا صیغہ ہے، جو عورت کا تسلیم ہے لفظ وہی ہے، لیکن جب ہم پڑھے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ریفرنس کانٹیکسٹ سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہیا والا ہے یا اس ہوا والا ہے. وہ مذکر کی سمجھ آ جاتے اتنی. جی سعدیہ روحیل آپ کوشش کریں تو کوئی کلک ٹیبل کرا دیں. جی میم، ماضی کا ٹیبل ہے. اسلمہ اس نے فرما برداری کی، اسلم ان سب نے فرما برداری کی، اسلمتا آپ نے فرما برداری. جی اسلم تم، میں نے فرما برداری کی. یہ اسلم تو اس عورت نے فرما برداری کی ہے. شاباش. یسلمو وہ فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا، یسلمون وہ سب فرما برداری کرتے ہیں. تسلمو آپ فرما برداری کرتے ہیں، اسلمو میں فرما برداری کرتا ہوں. تسلمون آپ سب فرما برداری کرتے ہیں، نسلمو ہم سب فرما برداری کرتے ہیں. یہ تسلمو وہ عورت فرما برداری کرتی ہے. ایکسیلنٹ. اسلم فرما برداری کر، اسلمو فرما برداری کرو.
लतुस्लिम मत फर्मा बरदारी करो, लतुस्लिमू मत फर्मा बरदारी करो, करो, कर, ला तुस्लिम को कहना मुस्लिम कर, ठीक है, मत फर्मा बरदारी कर, ला तुस्लिमू मत फर्मा बरदारी की फर्मा करो, बरदारी कर और की करो, जाए, कर और करो, ठीक है, शाबाश। मुस्लिमुन इस्लाम फर्मा बरदारी करने वाला, मुस्लिमुन जिसकी फर्मा बरदारी की जाए, इस्लामुन फर्मा फर्मा बरदारी की बरदारी जाए, करना, तो इस्लाम ये में हमारा फर्मा पूरा, बरदारी करना। शाबाश, वेल डन। जी अब और कोई नए लोग करो जी, सरवत यासीन आप कुछ करवाएंगे? चले ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम मैं करवाती हूँ, क्या करवाना है? जी ये टेबल करवाइए, माजी कम से कम करा दें, पूरा बेशक करा दें। अस्सलाम जी मैम। उसने फर्मा बरदारी की। यार मेरी स्क्रीन ही गायब हो गई, करवाती हूँ। मैं करवाऊं? आपको नहीं, एक मिनट, आपको टेबल नजर आ रहा है? आपको टेबल नजर आ रहा है स्क्रीन पे? जी मैम मैं करवाती हाँ हूँ। ये करवाइए। अस्लमा का मतलब है उससे फर्मा बरदारी, इशारे करते अस्लमा हैं उसने जैसे हम फर्मा फावला में बरदारी करते जी थे। मैम, जी अस्सलामा उससे अस्लमा उसने इशारा फर्मा करवाइए। बरदारी की, अस्लमु इन सब ने फर्मा बरदारी की, असलमता उस एक ने फर्मा, आप एक ने फर्मा बरदारी की, असलमतु मैंने फर्मा बरदारी की, असलमतु तुम आप सब ने फर्मा बरदारी ठीक है, की, शाबाश। असलमना सब ने फर्मा बरदारी की, असलमत उस औरत ने फर्मा बरदारी की। वेरी गुड। अभी देखे मैंने हाथ बदल लिया, मुन्नस का आ गया ना सीगा शाह। अब युस्लिम भी करा दो, वो फर्मा बरदारी करता है या करेगा? जी युस्लिमु वो फर्मा बरदारी करता है, युस्लिमुना वो सब फर्मा बरदारी करते हैं, तुस्लिमु आप एक फर्मा बरदारी करते हैं, उस्लिमु मैं फर्मा बरदारी करती हूँ, तुस्लिमुना आप सब फर्मा बरदारी करते हैं, मुस्लिमु हम सब फर्मा बरदारी करते हैं, तुस्लिमु ही या वो औरत फर्मा बरदारी करती है। आगे अमर के हैं, अस्लिम फर्मा बरदारी कर, अस्लिमु फर्मा बरदारी करो, ला तुस्लिम ये ना फर्मा बरदारी करो, ला तुस्लिमु मत फर्मा बरदारी करो, मुस्लिमुन इसमें फर्मा बरदारी करो, एक मिनट, मुस्लिमुन ला जी तुस्लिम मैम तर्जुमा दोबारा बताएं। ला तुस्लिम मत फर्मा बरदारी कर, कर ला तुस्लिमु मत फर्मा बरदारी करो, मुस्लिमुन फर्मा बरदारी करने वाला, मुस्लिमुन जिसकी फर्मा बरदारी की जाए, इस्लामुन फर्मा बरदारी करना। अच्छा शाबाश। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टेबल पूरा हो गया। अब 6 चाबियां हैं, ये भी करवा दीजिए। जी मैम। अस्लमा असलमा उसने फर्मा बरदारी की, युस्लिमु वो फर्मा बरदारी करता है, अस्लिम फर्मा बरदारी कर, मुस्लिमुन फर्मा बरदारी करने वाला, मुस्लिमुन जिसकी फर्मा बरदारी की जाए, इस्लामुन फर्मा बरदारी करना, इसमें मुस्लिमुन इस्लामुन, ठीक है, इस्लामुन फर्मा बरदारी करना। शाबाश। ये 6 चाबियां अच्छी तरह से नोट करें, कहाँ जेर जबर आती है, क्योंकि हमें अगर ये आती है तो मैं आपको कोई भी फेल बता दूं कि ये अस्लमा की तरस पे है या बाबे इफ़आल से है, तो आप फौरन इसको कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से जो है हमें ये आनी चाहिए। चले हमने जो जो किया हम इसको एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं। अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, मुअल्लिमुन मुअल्लिमुन मुअल्लमुन तालीमुन, ठीक है। उसके बाद हमने किया हासबा युहासिबु हासिब, मुहासिबुन मुहासबुन मुहासबातुन। फिर हमने आज किया अस्लमा युस्लिमु अस्लिम, मुस्लिमुन मुस्लमुन इस्लामुन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद फी मजीद, बहुत आसान, मजीद आसान। जी वर्कबुक में अरबी बनाइए। तुम सब फर्मा बरदारी करो तमाम जहानों के रब की। अस्लिमु रब्बुल आलमीन। अस्लिमु रब्बुल आलमीन। हाँ जी, अस्लमु इसमें ली की प्रपोजिशन कहते हैं लगानी चाहिए, ठीक है। अस्लिमु ली रब्बिल आलमीन, ली साथ लगानी, ठीक है। की के मानों में ही आता है लेकिन ली लगता है, ठीक है। अस्लिमु ली रब्बिल आलमीन। उर्दू में तर्जुमा कीजिए, वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब उसी के फर्माबरदार हैं। लहू के साथ, क्योंकि जाहिर ज़मीर आई है तो उसके साथ तो जबर वाला लगेगा, जब इस्म होता तो जेर लगता है, जेर के साथ ली लगता है।
वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम सब उसकी फर्मा बरदारी करने वाले हैं। करते हैं ने तर्जमा करें, करने वाले, या फर्मा बरदार हैं कर सकते हैं, फर्मा बरदारी करने वाले करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम इस तरह ही इसका अरबी में जवाब दीजिए। हल असलम तुम लिल्लाही, देख रहे हैं ली की प्रपोजिशन है, इससे हमने यहाँ भी ली रब्बिल आलमीन कर। क्लियर हो गई बात? हाँ, क्या जवाब देंगे? नाम नाम असलम असलम, असलम तुम का की जगह क्या लगाएंगे? असलम अस्लमना लिल्लाही। लगता है इसके बाद हमेशा ये याद, जिसके लिए इसकी फरमाबरदारी हम कर रहे हैं। असलमा की ताई अरसला का टेबल है जी, उसमें शायद कराइए, कोशिश करें। अरसला, अरसलू, अरसलता, अरसलतु, अरसलतुम, अरसलना, अरसलत। अरसलत, वेरी गुड। ये नीचे होना चाहिए अरसलत, ठीक है। युरसिलु, युरसिलूना, तुरसिलु, उरसिलु, तुरसिलूना, नुरसिलु, हिया तुरसिलु। अब आगे मुझसे नहीं बना। क्या सही नहीं बना? अरसिल बनेगा ना, अरसिल, अरसिल, अरसिलू, ठीक है। ला तुरसिल, तरसिल, ला तुरसिलु, तुर, ला तुरसिल बनेगा, फिर ला तुरसिल, ला तुरसिलू, और फिर ला तुरसिल, तुरसिलून, ला तुरसिलु, तुरसिलून, मुरसिलुन, शाबाश। मुरसालुन, और इरसालुन। वेरी गुड। तो आप लोग सब अपनी वर्कबुक में कर ले, देखें अगर वर्कबुक है वो पेंसिल के साथ साथ रख लिया करें, हम एक चीज आपको करा देते हैं। वर्कबुक तो बहुत आसान है, आप करनी साथ साथ आप करनी शुरू कर दें। मैं आज इंशाल्लाह एप्लीकेशन करके ग्रुप में आज या कल में शेयर कर दूंगी, आपने किस किस भेजनी कल इंशाल्लाह, ठीक है। वो मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि मुझे था कि कुछ लोग नाम दे दे तो फिर मैं वो बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह मैम हमने नहीं क्या बनाया, मैं रुकी हुई थी वहां पे। नहीं, हमें बताऊंगी ना किस कहाँ भेजनी है, वो मैं कल तक आपको बता दूंगी। नहीं, आज हमने ला तुरसिल बनाया नहीं इसका। जी, ला हमने तुरसिल, अस्लिन ठीक है। का क्या बनाया था? ला अस्लिन का हमने क्या बनाया था? ला ला तस्लिम, तुस्लिम, तुस्लिम, इसका भी इसी तरह पेज से तुरसिल बनेगा। जी हम तुरसिल। तीन रूप वालों के हमने उनके बाब याद किए, फिर हमने कमजोर के कोड्स याद किए, अब इनके भी कोड्स हमने आइन और लाम प्लस लगे का मतलब ये मजीद फी है। अल्लामा हासबा असलम, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कर लिया। तो आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उम्मे कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम